اشاعت میڈیا SAY دین اسلام کی اشاعت کے لیے سب سے آگے۔ دعوت دیتا ہوں اشرف خان ابن حضرت مولانا عباس خان صاحب یہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشرب الذين يشربون وهو مؤمن او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سامعین، آج کی گفتگو کا موضوع شراب نوشی اور اس کے بھیانک نقصان ہے۔ میرے دوستوں، ہمارے معاشرے میں شراب اور نشہ بہت تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اور یہ پوری امت کے لیے ایک ناخوش بنتا جا رہا ہے۔ صرف ایک نشہ کی وجہ سے وجود میں آنے والے بھیانک اور نہایت نتائج اتنے ہیں کہ شمار کرنا مشکل ہے۔ جناب والا، میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس کا مفہوم ہے، اے ایمان والو، یہ جو شراب اور نشہ اور جوا اور بھی اور کاشے ایک ساتھ گندے کام ہے، شیطان کے مار سے بچتے رہو تاکہ تم نجات پاؤ۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو اپنی عظیم کتاب قرآن حکیم میں 10 مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ خدا جلالی و اکرام کیا یہ کتنی گندی اور ناپاک اور گھناؤنی چیز ہے۔ رسول عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اس درجے میں فکر کے ہے سینکڑوں احادیث ذخیرہ احادیث موجود ہے، مگر ہمارا مسلمان تو اللہ اور اس کے رسول کے ہر فرمان کو پس کر اپنی زندگی میں مست ہے۔ دو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جس سے بات واضح ہوگی کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے متعلق 10 لوگوں پر لعنت کی۔ نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، نمبر 4 شراب پلانے والے پر، نمبر 5 شراب اٹھانے والے پر، نمبر 6 شراب پہنچانے والے پر، نمبر 7 شراب جس کے پاس لائی گئی، نمبر 8 شراب جس کے لیے خریدی گئی، نمبر 9 شراب خریدنے والا، نمبر 10 شراب کی قیمت کھانے والا۔ یعنی ان 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت جو کسی نہ کسی طریقے سے شراب جیسی ناپاک چیز سے وابستہ ہو۔ ایک دوسری حدیث میں ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کچھ لوگ شراب پیئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے اور ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کچھ لوگوں کو زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو مختلف جانور بنا دے گا۔ اور اس شعر کے ساتھ میں میری تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ شراب پینے سے مسجد میں بیٹھ کر یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں، مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کہ مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جاؤ وہاں خدا نہیں، کافر کے دل سے آیا ہوں میں دیکھ کر تو خدا موجود ہے وہاں اسے پتہ نہیں۔ خدا تو موجود ہے دنیا میں ہر جگہ، تو جنت میں جانا وہاں پینا منع نہیں۔ السلام علیکم۔